اس کے بعد وہ انہیں کہتے ہیں کہ اب آپ اپنے کسی لوڈ ون والے کے لیے یہ باتیں کریں، مے یو بی سیف، ٹھیک ہے، مے یو بی ہیپی. پھر وہ انہیں کہتے ہیں کہ اب آنکھیں بند رکھیں اور پوری دنیا کے لوگوں کو مائنڈ میں لائیں، جو بھی ہے کہیں بھی کسی بھی کونے میں، اور ان سب کو مائنڈ میں لا کے، ہیومن فیملی کو مائنڈ میں لا کے کہیں مے یو بی ہیپی، مے آل بی ہیپی، مے آل بی سیف. ٹھیک ہے. تو یہ جب انہوں نے کرائی پیشنٹس کو تو انہوں نے نوٹ کیا کہ ان کی ویگل ٹون بہت امپرووڈ ہے، یعنی 2-3 بار کرانے کے بعد، وچ مینس کہ اس میڈیٹیشن سے ان کا کوپنگ میکنزم بہت اچھا ہو گیا، یعنی دے فیلٹ گڈ. تو آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ یہ چیز آٹومیٹکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے. ہم التحیاء میں تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ تو 5 بار ہمیں ہے لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن. اس کے بعد ہم جتنی مرضی دعائیں کریں لوگوں کے لیے، اپنے لیے. تو لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن تو ٹو بی آنیسٹ وہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ کسی سے بھی نہیں. نیچر سے، مدر نیچر سے، ہوا سے، کس سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کس کو کہہ رہے ہیں مے آئی بی ہیپی؟ دیواروں کو کہہ رہے ہیں نا. تو آپ سوچیں کہ مسلمان کسے کہتا ہے؟ اللہ کو، جس نے ایکچولی ٹھیک کرنا ہے. تو آپ اللہ کو کہیں کہ یا اللہ مے آئی بی ہیپی، یا اللہ میرے غم دور ہو جائیں، یا اللہ مجھے سیفٹی عطا فرما. اور اگر آپ کبھی صبح شام کے اذکار کا ترجمہ پڑھ لیں تو اس سے بہتر لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن ہے ہی کوئی نہیں. اس میں آپ سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں صبح شام کے اذکار میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں الحمدللہ کہ اگر ہم صرف دعاؤں کو صحیح سے کرنا سیکھ لیں تو وہ بہت بڑی لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن ہے. اور آپ دوسروں کے لیے بھی کیا کریں، جس پرابلم سے آپ گزریں اسی پرابلم سے ریلیٹڈ دوسروں کے لیے بھی دعا کیا کریں. تو یہ بہت اچھی پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. تو یہ پچھلی کلاسز کا ایک لب لباب اور ریویژن ہے. اور میں نے آپ کو ایک واقعہ بھی سنایا تھا، دوبارہ سنا دیتا ہوں. کچھ لوگ نے آج جوائن کیا، نئے لوگ ہیں. دیکھیں پازیٹیو رہنے پہ ہمارے مختلف جو انٹلیکچوئل گزرے انہوں نے بڑی سادہ لینگویج میں، بڑے اچھے انداز میں واقعات سے سمجھایا. اشفاق احمد ٹو نیم ون، انہوں نے ایک واقعہ میں نے لاسٹ کلاس میں آپ کو بتایا تھا، بڑا مزے کا واقعہ. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ایک عورت تھی مائی نورا کے نام سے، تو ان پڑھ تھی، تو وہ بہت پازیٹیو خاتون تھی، یعنی کبھی بھی اس کے منہ سے کوئی نیگیٹو بات نہیں سنی تھی. تو کہتے ہیں میں نے جب BSc کی تو مجھے کسی نے چیلنج دیا، میرے دوستوں نے، کہ دیکھو ہم تمہیں سائنسدان تب مانیں گے جب تم مائی نورا کے منہ سے کوئی نیگیٹو بات نکلواؤ. تو کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ یہ بھی کوئی بات ہے، یہ تو میں ابھی کروا لیتا ہوں. تو کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا تو وہ اسی طرح بہت پازیٹیو مسکرا کر دیکھا ہم سب کو، پتر بیٹھو، سب کو بٹھایا، چنے بھونا کرتی تھی، چنے بھون کے کھلاتی تھی سب کو. تو ہمیں چنے بھون کے پیش کیے. تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ مائی یہ بتا کہ شیطان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کہتے ہیں اب میں نے کہا اب یہ تو بس گئی، شیطان کے بارے میں تو کوئی بھی پازیٹیو نہیں کہہ سکتا، تو نیگیٹو جملہ کہیں گی ہی کہیں گی. تو کہتے ہیں وہ تھوڑا سا سوچ میں پڑ گئیں، پھر ایک دم میری طرف دیکھا مسکرا کے اور کہتی کہ پتر مستقل مزاج بڑا، یعنی شیطان مستقل مزاج بہت. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا مائی نورا کو واقعی کوئی نہیں ہرا سکتا، کیونکہ شیطان کے بارے میں بھی اب دیکھیں بات تو سچ ہے تو رجیم منحوس اور اللہ کی لعنت تو ہے، لیکن اصل میں یہ ایک لیسن بھی تھا. ایک ان پڑھ عورت نے ایک لیسن بھی دے دیا انہیں کہ شیطان اتنا مستقل مزاج ہے، مسلمان کیوں اتنا سست ہے. یعنی وہ مستقل مزاجی سے لگا ہوا ہے اپنی نفرت میں، اپنی دشمنی میں، لیکن مسلمان بہت سست پڑ چکا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک لیسن بھی ہے. تو یہ طریقے ہوتے تھے پرانے لوگوں کے نا، بڑے سمپل لینگویج میں سمجھانے کے، کہ دیکھیں یور ورڈز میٹر اے لاٹ. جو آپ جملے کہیں گے نا اس کا بہت امپیکٹ ہوگا آپ کی شخصیت پہ. اگر آپ بہت نیگیٹو جملے کہیں گے، میری زندگی تباہ ہو گئی، میں برباد ہو گیا، میرے ہی ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے، میرا دن خراب ہو گیا. ٹھیک ہے کبھی کبھی نکل جاتے ہیں جملے، ہم انسان ہیں، ظاہر ہے 100% پرفیکشن بھی ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، بڑے بڑے جملے نکل جاتے ہیں، لیکن پوائنٹ از کہ جملوں کا بہت اثر ہوتا ہے ہماری شخصیت میں. تو اسی سے ریلیٹڈ آج کوگنیٹیو ڈسٹورشنز کو ڈسکس کرتے ہیں. میں اصل میں یہ سارا ٹاپک سائنٹیفکلی سائیکولوجیکلی لے کر چل رہا ہوں انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگوں کو ڈیپ سائنس پتہ ہو. جیسے پچھلی کلاس میں نے کافی زیادہ آپ کو سائنس بیان کی تھی ایموشنز کی، کہ ایموشنز کے پیچھے ایکچولی سائنس کیا ہے. کوگنیٹیو ڈسٹورشن کیا ہوتا ہے؟ بیسکلی
फॉल्टी थिंकिंग को कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं। फॉल्टी थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग भी आ सकती है इसमें, ओवर थिंकिंग भी आ सकती है इसमें, पोलराइज थिंकिंग भी आ सकती है। पोलराइज थिंकिंग होता है कि बस ग्रे और ब्लैक और वाइट, दैट्स इट, बीच में बीच वाले लोग नहीं होते वो, या वो किसी को मोमिन समझते हैं या किसी को मुनाफिक समझते हैं, यानी उनमें एतदाल नहीं होता। तो ये भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है एक किस्म की। तो 14 के करीब कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन आती है साइकोलॉजी में, मैं आपके सामने रखता हूँ चंद एक इंशाल्लाह ताला। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को हल करना पड़ता है, अदरवाइज वो डिस्टॉर्शन अगर बहुत ज्यादा हावी हो जाए तो डिसऑर्डर तक बात जा सकती है। ठीक है, अभी मैं आपके सामने रखूंगा, आपको पता लग जाएगा कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बेसिकली क्या है। ये जुमले चंद एक मैं आपके सामने रखता हूँ। कार्ल एलिस जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट है, उसने 11 इमोशनल बिलीफ्स, इरेशनल बिलीफ्स रखे जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहलाएंगे। मिसाल के तौर पे, आई मस्ट बी परफेक्ट और नो वन विल लव मी, ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, फॉल्टी थिंकिंग है। पहली तो बात, ऐसा मुमकिन नहीं, ठीक है, कि आप परफेक्ट हो जाए। दूसरा, आप अपने आप को ही टॉर्चर करेंगे, आप कहेंगे मुझे परफेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज जो है मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, या मैं अच्छा नहीं हूं अगर मैं परफेक्ट नहीं हूं। और बहुत से लोग इस बिलीफ के साथ जिंदगी गुजारते हैं और वो अपने आप को बहुत बर्डनाइज कर देते हैं, वो बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। वो ये समझते हैं कि आई मस्ट बी द बेस्ट मल्टीटास्कर, वो ये समझते हैं आई मस्ट बी द बेस्ट पेरेंट एवर, आई मस्ट बी द बेस्ट चाइल्ड एवर। ठीक है, तो वो बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। देखें, यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर अ ह्यूमन बीइंग, और परफेक्शन जो है वो किसी में भी नहीं है। तो थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को लीवरेज देनी चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को कबूल करना चाहिए। ठीक है, इसी तरह आई मस्ट बी थॉरली कॉम्पिटेंट, एडिक्वेट एंड सक्सेसफुल इन ऑल पॉसिबल रिस्पेक्ट्स इफ आई एम एबल टू बी वर्थवाइल। ये भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है कि मुझे हर चीज में सक्सेसफुल होना चाहिए वरना मैं फेलियर। इट इज हॉरिबल व्हेन थिंग्स डू नॉट टर्न आउट द वे आई वांट देम टू बी, ये भी एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। ठीक है, और बतौर मुसलमान हमें तो पता है कितनी बड़ी डिस्टॉर्शन है। देखें, फेलियर आ गया तो बस अल्लाह की मर्जी है। सम पीपल आर बैड, विकेड और विलेनस एंड दे शुड बी पनिश्ड, ये भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। अनहैप्पीनेस इज अ फंक्शन ऑफ इवेंट्स एंड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल। ये कुछ जुमले हैं, ये आप देख लें इंशाल्लाह। इट इज ईजियर टू रन अवे फ्रॉम डिफिकल्टी एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देन इट इज टू फेस देम। बहरहाल हम बहुत टू द पॉइंट कुछ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन डिस्कस करते हैं। पहला है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग क्या होता है? अ पर्सन एंगेजिंग इन फिल्टर और मेंटल फिल्टरिंग, ही और शी टेक्स द नेगेटिव डिटेल्स एंड मैग्निफाइज दोज डिटेल्स while filtering out all the positive aspects of a situation। ये हम सब करते हैं। देखें, इन डिस्टॉर्शंस का मतलब ये नहीं आप साइको केस है, ये मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, हम सब करते हैं बतौर इंसान। लेकिन जब ये आदत बन जाए, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जब आदत बन जाए, तो फिर ये आपको बाकायदा एक नेगेटिव इंसान बना सकता है और मेंटल डिसऑर्डर तक भी ले जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें पता हो कि हमारा दिमाग कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कायम करता है। तो एक तो ये होता है, वो क्या होता है कि बस नेगेटिव पे ही फोकस किया जाए और तमाम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को छोड़ दिया जाए। ठीक है, ये फिल्टरिंग है। पोलराइज थिंकिंग, वो क्या होता है? ऑल्सो नोन एज ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। पोलराइज थिंकिंग में चीजें या ब्लैक होती हैं या व्हाइट होती हैं, ऑल और नथिंग मेंटालिटी, या सब मिल जाए या कुछ ना मिले, यानी बीच वाली चीज नहीं होती। यानी हमें या तो परफेक्ट होना है या हम कंप्लीट फेलियर हैं, या मैं उमर बिन खत्ताब हूं या मैं मुनाफिक हूं। ठीक है, ये वाली थिंकिंग रिलीजियोसिटी में कि या मैं उमर बिन खत्ताब हूं या मैं मुनाफिक हूं, बीच वाली चीज कोई नहीं। और ये चीज जो है हम लोगों को भी इस तरह जज करते हैं कि या बच्चा उमर बिन खत्ताब बन जाए या वो फिर जहन्नम में जा रहा है, मुनाफिक है। तो ये पोलराइज थिंकिंग कहलाती है। ओवर जनरलाइजेशन, ठीक है, यानी ये यू गेट द पॉइंट कि छोटे से किसी सिंगल पीस ऑफ एविडेंस पे किसी चीज को ओवर जनरलाइज करके जज कर लेना। मिसाल के तौर पे, इफ समथिंग बैड हैपन्स जस्ट वंस, तो पीपल हु डू ओवर जनरलाइजेशन दे एक्सपेक्ट इट टू हैपन ओवर एंड ओवर अगेन। यानी अगर एक बार कोई चीज हो गई है तो वो गिव अप कर देते हैं और वो कहते हैं कि अब ये बार बार होगी, हालांकि वो एक बार चीज हुई है, उन्होंने कुछ और ट्राई नहीं किया। बाय द वे, रेजिलियंस की जो साइंटिफिक डेफिनेशन है, रेजिलियंस आप समझते हैं क्या होता है? रेजिलियंस देखें, जनरली स्पीकिंग रेजिलियंस होता है कि मुश्किलात के बावजूद चलते रहना, ठीक है, खड़े रहना और फेस करना मुश्किल को और आगे बढ़ना।
لیکن اس کی سائنٹیفک ڈیفینیشن سے مراد ہوتی ہے جو ایز اے سائنس کسی نے ڈیفائن کی ہوئی ہے، سائیکالوجسٹ نے. اس میں ایک چیز آتی ہے بڑی امپورٹنٹ، وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ریزیلینٹ لوگ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ڈفرینٹ وہ پرابلم سالور ہوتے ہیں پہلی بات، اور وہ ڈفرینٹ سولوشنس کو ٹرائی کرتے ہیں. یعنی وہ ایک ہی سولوشن سے ہمت ہار کے نہیں بیٹھ جاتے. ٹھیک ہے، دے لائک ٹو ٹرائی ڈفرینٹ تھنگس. یہ ان کا ایک بیہیویئر پیٹرن ہوتا ہے ریزیلینٹ لوگوں کا. اگر آپ ان کی لائف کو اسٹڈی کریں تو ان میں ایک بہت کامن ایٹریبیوٹ ملتا ہے کہ وہ بہت زیادہ چیزیں ٹرائی کرتے ہیں. یعنی وہ گیو اپ نہیں کر رہے ہوتے. ایک چیز نے ورک نہیں کیا اور دوسری چیز ٹرائی کرتے ہیں، دوسری نے ورک نہیں کیا تیسری. اور اسی بیہیویئر کا نام ریزیلینس ہے. ٹھیک ہے، دے آر ٹرائنگ ڈفرینٹ تھنگس. اور آپ دیکھیں کہ یہ بیہیویئر اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ پہ توکل تو کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ بہت پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ اسٹریٹجیز دیکھیں، آپ صرف غزوہ خندق کو اسٹڈی کر لیں تو اس میں نبی نے ہر چیز ٹرائی کی ہے، ہر اسٹریٹجی ٹرائی کی ہے، ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی کی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی خندق بھی کھودی، اس کے بعد جو ہے وہ اسٹریٹجک پوزیشن بھی لی، اس کے بعد جو ہے وہ اسپائی بھی بھیجے، انٹیلیجنس سروس بھی اپنی ایکٹیو کی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح پروپیگنڈا کو بھی یوز کیا. پروپیگنڈا کیسے یوز کیا کہ اپنے کچھ صحابہ کو ایز اے اسپائی بنا کر بھیجا کسی قبیلے کے پاس، اور دونوں کنفیڈریٹس میں لڑائی کروائی انہوں نے. ٹھیک ہے، یعنی باتیں پھیلا کے. یہ جائز پروپیگنڈا ہے. دشمن کے رینکس میں اس طرح کی ڈس یونٹی کے لیے پروپیگنڈا یہ بالکل جائز ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ ریزیلینس ہے. دس از ریزیلینس، کہ ہار نہ ماننا اور ڈفرینٹ چیزوں کو ٹرائی کرنا. تو مسئلہ یہ کہ جو اوور جنرلائزیشن کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت لیس ریزیلینٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی چیز کو دیکھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یعنی اف دس ڈڈنٹ ورک نتھنگ ول ورک. یہ اوور جنرلائزیشن. جمپنگ ٹو کنکلوژن بھی پریٹی مچ یہی ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ without individual saying so, person who jumps to conclusion knows what another person is feeling and thinking and exactly why they act the way they do. یہ بیسکلی ہوتا ہے دوسروں کو جج کرنے میں. یعنی آپ سم ہاؤ ان کو کمپیئر کرتے ہیں اپنے آپ سے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ مجھے بات سمجھ آ رہی تو ان کو بھی آنی چاہیے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میں ایسا فیل کر رہا ہوں تو یہ بھی ایسے فیل کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے جمپنگ ٹو کنکلوژن، کہ آپ جمپ کر جائیں کنکلوژن پہ سم ہاؤ کہ مجھے پتا ہے کہ اگلا کیا فیل کر رہا ہے اور اگلا کیا سوچ رہا ہے. تو یہ بھی ایک کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کیٹاسٹروفائزنگ، یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ایک بندہ نو میٹر واٹ، وہ ہمیشہ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ میں تباہ ہو جاؤں گا. یعنی ڈیزاسٹر ول اسٹرائک نو میٹر واٹ. دس از آلسو ریفرڈ ایز میگنیفائنگ. یعنی وہ چھوٹی سی چیز کو میگنیفائی کر کے دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ جو ہے نا وہ ہر وقت بیٹل موڈ میں ہوتے ہیں، جبکہ دیر از نو بیٹل ایٹ آل. یعنی ہر وقت بیٹل موڈ میں ہے، سروائیول موڈ میں ہے، فائٹ موڈ میں، جبکہ جب دیکھا جائے ان کی لائف تو دیر از نو فائٹ ایکچولی. ٹھیک ہے، انہوں نے اتنا زیادہ اپنے برین کو ٹرین کر دیا ہوتا ہے فائٹ اور فلائٹ موڈ پہ کہ وہ خوش ہی نہیں رہ رہے ہوتے. وہ ہر وقت انہیں ڈر لگا ہوتا ہے، ابھی یہ ہو جائے گا، ابھی یہ فیلئر آ جائے گا، ابھی ایسا ہو جائے گا، ابھی ویسا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز کیٹاسٹروفائزنگ کی طرف انسان کو لے جاتی ہے کہ انسان پھر ہر وقت ڈرا ہوتا ہے کہ ابھی ہی کچھ ہو جائے گا، ابھی کوئی حادثہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے انشاءاللہ فائٹ آگے دیکھتے ہیں. پرسنلائزیشن. پرسنلائزیشن ایک ڈسٹورشن ہے where a person believes that everything others do or say is some kind of direct personal attack or reaction to them. یہ بھی ایک ڈسٹورشن ہے، کچھ لوگ کو ہوتا ہے کہ یعنی کچھ بھی ہو رہا ہے ارد گرد سم ہاؤ انہیں لگے گا کہ میرے خلاف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یا مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک ڈسٹورشن ہے. اسی طرح کنٹرول فیلیسی بڑی انٹرسٹنگ ڈسٹورشن ہے. وہ کیا ہے؟ کنٹرول فیلیسی یہ ہے کہ ایک بندہ یہ سوچے کہ جو بھی زندگی میں اس کے ہو رہا ہے اس کے حوالے سے دے آر ان کمپلیٹ کنٹرول آف ایوری سچویشن ان اے پرسنز لائف. یعنی مثال کے طور پہ ٹو ڈفرینٹ اس کے ایسپیکٹس ہیں. ان دا فرسٹ، اف وی فیل ایکسٹرنلی کنٹرولڈ وی سی آر سیلز ایز ہیلپ لیس اے وکٹم آف فیٹ. In the second, internal control has us assuming responsibility for the pain and happiness of everyone around us. For example, why aren't you happy? Is it because of something I did? Control fallacy والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں.
एक वो जो ये सोचें कि मुझे कोई एक्सटर्नली कंट्रोल कर रहा है और वो फिर हेल्पलेस विक्टिम बन जाए, ठीक है, लर्नड हेल्पलेस की तरफ चले जाएं। यानी वो ये सोचें कि मेरा हल निकल ही नहीं सकता क्योंकि बस मुझे कंट्रोल किया जा रहा है बाहर से, और नो मैटर व्हाट आई डू मुझे बर्बाद कर दिया जाएगा और लोग जो है वो साजिशें कर रहे हैं मेरे खिलाफ। तो इसका मतलब है कि वो एफर्ट नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि वो हेल्पलेस विक्टिम बन जाते हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरा एस्पेक्ट कंट्रोल फैलिसी का जो है, दूसरे लोग वो होते हैं जो ये समझते हैं कि मेरे चीज में हर किसी खुशी को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। यानी वो फिर बहुत ओवर सेंसिटिव लोग होते हैं, वो छोटी छोटी बात पे डिप्रेस हो जाते हैं कि मेरी वजह से हुआ है। यानी मिसाल के तौर पे इनका मूड ऑफ है, मेरी वजह से ऑफ है, ये नाराज हो गए, मेरी वजह से नाराज हो गए, ठीक है, या ये हर्ट हो गए, मेरी वजह से हर्ट हो गए, या फलाना बंदा मुझसे ठीक से क्यों नहीं बात कर रहा, मेरी वजह से। देखें, हो सकता है कि वो उनका मूड ना हो आपसे ठीक से बात करने का, हो सकता है कि वो किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, हो सकता है कि उनका दिन अच्छा ना गुजरा हो। तो हर चीज़ को अपने ऊपर ले लेना कि मेरी वजह से है, मैंने ही कोई गलती की होगी, मेरी ही कोई प्रॉब्लम है, फिर वो बहुत पैनिक होके, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा उन्हें एंग्जाइटी अटैक भी आता है। तो ये कंट्रोल फैलिसी है। फैलिसी ऑफ फेयरनेस, ये क्या है? इसमें अ पर्सन फील्स रिसेंटफुल बिकॉज दे थिंक दैट दे नो व्हाट इज फेयर बट अदर पीपल वॉन्ट एग्री विद देम। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि लाइफ इजंट फेयर आफ्टर ऑल, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, लाइफ इज़ नॉट फेयर, जो मर्जी हो जाए, लाइफ इज़ नॉट फेयर। तो ये भी एक नेगेटिव थिंकिंग, यानी समहाउ दे बिलीव कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा और इसलिए लाइफ ओवरऑल फेयर नहीं है। तो ये फैलिसी ऑफ फेयरनेस कहलाती है और ये एक एक्सट्रीम रवैया। ब्लेमिंग, जैसे आपको समझ आ गई है, यानी वो हर चीज़ पे दूसरों को ब्लेम करते हैं, खुद नहीं देखते उनका क्या फॉल्ट है, लेकिन बस दूसरों को ब्लेम करना होता है हर चीज़ के बारे में। शुड्स, ये भी एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। वो क्या है? शुड स्टेटमेंट, यानी आई शुड पिक अप माई सेल्फ मोर, appear as a list of ironclad rules about how every person should behave. People who break the rules make a person following these should statements angry. ये वो लोग होते हैं जो बहुत रिजिड जिनके रूल्स होते हैं लाइफ में, ठीक है, क्योंकि वो शुड मेंटालिटी के कायल होते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ना हुआ तो फिर उन्हें फ्रस्ट्रेशन होती है। यानी उनकी प्लानिंग के खिलाफ कोई चीज़ चली गई, उन्हें फ्रस्ट्रेशन होती है। उनके साथ कोई बंदा चल नहीं पा रहा, उन्हें फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा हैवी रूल्स होते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती उनमें, टीम प्लेयर नहीं होते वो। तो ये भी एक मसला है और ये हमें देखने को मिलता है बहुत से लोगों के साथ। हो सकता है आपका इंटरेक्शन हुआ हो जो शुड के कायल है। इमोशनल रीजनिंग, ठीक है, द डिस्टॉर्शन ऑफ इमोशनल रीजनिंग कैन बी समड अप बाय द स्टेटमेंट इफ आई फील दैट वे इट मस्ट बी ट्रू। ये भी एक डिस्टॉर्शन है, यानी फीलिंग्स की बेसिस पे जो है वो किसी चीज़ को जज कर लेना। जैसे बहुत मशहूर जुमला है ना, फैक्ट्स डोंट केयर फॉर योर फीलिंग्स। फैक्ट्स है, फैक्ट्स का आपकी फीलिंग्स से क्या ताल्लुक है, ठीक है, बिकॉज आई फील दिस वे दैट्स वाई इट शुड बी ट्रू। तो आप समझ गए होंगे ये भी एक डिस्टॉर्शन है। वट एवर अ पर्सन इज फीलिंग इज बिलीव टू बी ट्रू ऑटोमेटिकली एंड अनकंडीशनली। इफ अ पर्सन फील स्टूपिड एंड बोरिंग देन दे मस्ट बी स्टूपिड एंड बोरिंग। देखें, ये फीलिंग, इमोशनल रीजनिंग कितनी कॉमन है हमारी सोसाइटी में, इसकी वजह से घरों के माहौल कितने ख़राब होते हैं। हम आई फील की बेसिस पे जो है वो कितनी चीज़ें जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं कि मुझे उससे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। अब उससे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही तो दीन तो कहते हैं कि भाई अगले के पास बैठो, ज़रा पॉजिटिव रहो। अब अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, उस बेसिस पे हम रिश्ता ही तोड़ देते हैं, ठीक है। इसी तरह आई फील उन्होंने ऐसा किया है, और आई फील उन्होंने ऐसा किया से हमारी मुराद होती है कि 100% किया। हम ये भूल जाते हैं कि वी कुड बी रॉन्ग, ठीक है भाई, आप यू फेल्ट, आपकी फीलिंग जो है वो कितने उन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, फैक्टर्स पे। हो सकता है आप गलत है, आपकी फीलिंग गलत है, हो सकता है आप जो बायस हो रहे हैं। तो इसलिए हमारा दीन, इसका शॉर्टेस्ट सोल्यूशन है बदगुमानी अवॉइड करें। हमारा दीन ये कहता है जब तक प्रूफ सामने ना आ जाए तब तक आप कोई फैसला ना करें। ये स्ट्रेट रूल अपनी ज़िंदगी का लगा लें, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों से आपको फीलिंग्स बुरी आ सकती हैं, आई अंडरस्टैंड, वाइब्स भी गलत आ सकती हैं, इसका इनकार नहीं है वाइब्स का। हो सकता है अल्लाह की तरफ से कोई साइन आ जाए, बी केयरफुल। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि किसी के साथ ज्यादती या किसी से बदला इस बेसिस पे कि आई फील कि उन्होंने ऐसा किया, ये फिर गलत हो जाएगा आपके बिहाफ।
اور گھروں میں ایسا بہت ہوتا ہے، اسپیشلی جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایسا بہت ہوتا ہے، فیلنگز کی بیسس پہ بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور جب تک دیکھیں آپ کے پاس پروف نہیں آ گیا، ایک بندے نے منہ پہ آپ کو کچھ نہیں کہہ دیا، تب تک آپ اس کے بارے میں فیصلہ نہ کریں جب تک اس نے آپ کے منہ پہ کچھ نہیں کہہ دیا، ٹھیک ہے. فیلیسی آف چینج، یہ بھی ایک کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے. وہ کیا ہے؟ ان دا فیلیسی آف چینج a person expects that other people will change to suit them if they just pressure or cajole them enough. if they only change this life will be great. وہ ہر وقت اسی جملے سے زندگی گزار دیتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری ڈسٹورشن ہم سب کرتے ہیں کسی نہ کسی فیز آف لائف. ان ڈسٹورشنز کا مطلب یہ نہیں ہم سائیکو کیس ہیں، یہ میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں. میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ وی شوڈ ٹرائی آور بیسٹ ٹو اوائڈ دیم، ٹھیک ہے، تاکہ ہم پازیٹیو انسان بن سکیں. باقی ہو جاتا ہے یہ. دیکھیں یہ کتنی بری ڈسٹورشن ہے کہ ہم اس بات کا بوجھ لینے بیٹھ جائیں کہ بس یہ اگر چینج ہو جائے تو لائف ول بی گریٹ. یعنی ہم کسی سرکمسٹینس کے ساتھ ہیپینس کو جوڑ دیں، ہم کسی انسان کے چینج ہونے کے ساتھ ہیپینس کو جوڑ دیں. تو دیکھیں یہ تو کبھی نہیں ہونے والا، سیدھی سی بات ہے. اگر آپ لوگوں کے ساتھ سرکمسٹینسز کے ساتھ ہیپینس کو جوڑیں گے تو پھر تو آپ ہر وقت ڈپریس ہی رہیں گے، پھر تو آپ ہر وقت سٹریس میں ہی رہیں گے، ٹھیک ہے. جیسے وہ میں نے آپ کو واقعہ بھی سنایا تھا کہ ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس گیا، شاید من گھڑت واقعہ ہے لیکن مثال دینے کے لیے اچھا ہے. ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا جی کہ مجھے نظر صحیح سے نہیں آ رہا، میری بینائی شاید جا رہی ہے. تو ڈاکٹر شرارتی تھا، اس نے کہا ہاں ہاں. اس نے مذاق میں کہہ دیا کہ آپ صرف گرین کلر دیکھیں، کچھ اور نہ دیکھیں، آپ کو صرف گرین کلر نظر آنا چاہیے. تو وہ گھر آیا بڑا پریشان، اس نے ہر چیز گرین کر دی، ٹھیک ہے. ایون اپنے گھر والوں کو ڈانٹنے لگ گیا کہ خبردار میرے سامنے گرین سوٹ پہن کے آنا ہے، ادروائز میرے سامنے نہیں آنا. اس نے والز گرین کر دی، ہر چیز گرین کر دی، پلیٹ گرین کر دی، کپڑے گرین پہننے لگ گیا اور اپنے آپ کو بند کر لیا گرین کمرے میں. تو ایک دن ڈاکٹر ویسے ہی آیا اس کا حال چال پوچھنے، تو اس نے جب دیکھا یہ سب کچھ گرین ہے تو وہ بڑا حیران ہوا، ہنسا. اس نے اس سے کہا کہ بھائی یہ کیا ماجرا، آپ نے ہر چیز گرین کر دی. اس نے کہا آپ نے تو کہا تھا ہر چیز گرین کر دو. کہتا ہے میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، میں نے تو کہا تھا گرین چیز نظر آنی چاہیے. تو اس نے کہا تو اسی لیے سب کچھ گرین کیا. اس نے کہا لو یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. اس نے گرین چشمہ نکالا، کہا یہ پہنو ہر چیز گرین نظر آئے گی. تم دوسروں کو گرین کرنے نکل گئے، دوسروں کو گرین کرو گے تو ساری عمر ڈپریس رہو گے. تو تھوڑا سا اپنی سوچ پہ بھی کام کرو نا. چینج دا وے یو تھنک، چینج دا وے یو سی تھنگس. تھوڑا اپنا پرسپیکٹو دیکھیں. آئی بلیو کہ لا آف اٹریکشن کسی حد تک درست ہے. جیسا آپ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں نا وہ انرجی اسے پہنچ جاتی ہے. یہ کسی حد تک درست باتیں. تو اس لیے بندے کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ آئی ایم ریسپانسبل فار مائی ہیپینس. میں ہوں ریسپانسبل، کوئی اور نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر میں خوش رہنا چاہوں تو میں رہ لوں گا، کسی بھی حالت میں رہ لوں گا، الا یہ کہ بہت 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 بڑا خدا نہ خواستہ حادثہ آ گیا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. ہوپ لیسنس تو ہے ہی نہیں، کبھی بھی نہیں ہے ہوپ لیسنس، ٹھیک ہے. مومن کے لیے تو ہو ہی نہیں سکتی. لا تقنطوا من رحمت اللہ. پھر یعقوب علیہ السلام کا جملہ ہے کہ بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتا ہے. تو ہوپ لیسنس تو کبھی بھی نہیں ہے. مس لیبلنگ، دس از این ایکسٹریم فارم آف اوور جنرلائزنگ. Instead of describing an error in context of a specific situation, a person will attach an unhealthy universal label to someone or others. یہ بھی بہت کامن ہے، مس لیبل کر دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہم نے ایک خاص چیز کسی بندے میں دیکھی تو ہم اس چیز کو ہی پکڑ کے اس کو پورا کا پورا مس لیبل کر دیں گے ہے برا انسان. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے he was the most positive human being. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اور لوگوں کو کیسے لیبل کرتے تھے. سہیل بن عمر کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک صحابی ہیں جو بہت لیٹ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور قریش کے چیف تھے اور بہت سٹانچ اوپوننٹ تھے اسلام کے. حدیبیہ پہ سہیل بن عمر آئے تھے مشرکین کی طرف سے ایگریمنٹ سائن کرنے. سہیل بن عمر، ٹھیک ہے، حدیبیہ ایگریمنٹ. تو صحابہ ایک دم ہو گیا انہیں کہ سہیل ایکچولی بہت چلاک تھے اور ان کی زبان بہت تیز تھی سہیل بن عمر کی. بعد میں اسی زبان نے اسلام کو فائدہ بھی دیا تھا. جنگ بدر پہ سہیل بن عمر پرزنر آف وار بن کے آئے تھے. تو حضرت عمر کو ان کی زبان سے بہت نفرت تھی. تو حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ سب سے پہلے مجھے اجازت دیں اس کی زبان کاٹو، کیونکہ بہت زیادہ اسلام کے خلاف بولتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا کہ اس زبان سے تمہیں ایک دن فائدہ ہوگا، اس کو نہ کاٹو.
تو یہ دیکھیں کتنی پازیٹیو بات کی. اور ایسا ہی ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور کافی ٹرائبز جو ہے وہ پھر گئے اسلام سے مکہ میں, کیونکہ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رہے نہیں تو اب اسلام پہ رہنے کا کیا فائدہ. تو دے ٹرنڈ اوے, دے بیکیم اپوسٹیٹ. تو سہیل بن عمر اس وقت مسلمان ہو چکے تھے, کعبہ پہ کھڑے ہوئے, کعبہ کی سیڑھیوں پہ, اور ایک سپیچ دی, اتنی کمال کی سپیچ دی کہ لوگوں کا ایمان ریوائیو ہو گیا, اور جو لوگ اسلام سے پھرنا چاہ رہے تھے وہ اسلام پہ واپس آ گئے. تو وہ بات درست. اسی طرح حدیبیہ کے مومنٹ پہ جب سہیل آ رہے تھے تو صحابہ نے کہا سہیل آ رہے ہیں, سہیل آ رہے ہیں, یعنی صحابہ نے کہا بہت چلاک انسان ہے وہ آ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, انہوں نے کہا تو کیا ہوا, سہیل آ رہا ہے اس کا مطلب آسانی آ رہی ہے, سہل آ رہا ہے, سہل آسانی کو کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح لیبل کیا کرتے ہیں.